شیطان کو مات ہے یہ سنتوں کا راستہ، راہ نجات ہے، نجات ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام راہ نجات میں پھر ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا 10واں ایپیسوڈ ہے اور ٹاپک ہے توکل، ٹرسٹ ان اللہ، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ ہی پر اعتماد کرنا اور اپنے کام اس کے سپرد کرنا۔ توکل بھی ایک نجات دلانے والا عمل ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم ہم توکل کے تعلق سے، اللہ پر بھروسے کے تعلق سے قرآن پاک کی کچھ آیات بھی سنیں گے، احادیث بھی سنیں گے اور بزرگان دین کے واقعات بھی سنیں گے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم ہمارے توکل میں اللہ نے چاہا تو اضافہ ہوگا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی کچھ آیات، اس کا ترجمہ اور مختصر تفاسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا۔ ایک اور مقام پر پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ تفسیر روح البیان میں ہے، یعنی مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی پر توکل نہ کرے۔ جب دشمن مخالفت و دشمنی کرے تو صبر کرے اور اللہ پر ہی بھروسہ کرے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ 28 سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ترجمہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ تفسیر بغوی میں ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اسی طرح پارہ 9 سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائے، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائے ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرے۔ تفسیر در منصور میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلمان اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پر توکل ایمان کو جمع فرماتا ہے۔ مزید فرمایا، اللہ پر توکل نصف ایمان یعنی آدھا ایمان ہے۔ پیارے ناظرین، توکل، اللہ پر بھروسہ، اس کے تعلق سے ہم نے کچھ قرآنی آیتیں سنی ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ توکل کہتے کسے ہیں، اس توکل کے تعلق سے بزرگان دین کیا فرماتے ہیں۔ بزرگان دین کے نزدیک توکل کے الگ الگ ارشادات کیا کیا ہیں، توکل کی تعریفات یعنی ڈیفینیشنز کیا کیا ہیں، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ علامہ سید شریف جرجانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقین لغت میں اس علم کو کہتے ہیں جس میں کوئی شک نہ ہو، جس میں کوئی شک نہ ہو، اور اصطلاح میں کسی شے کے بارے میں یہ پختہ اعتقاد رکھنا کہ وہ اس طرح ہے، اس کے علاوہ کسی اور طرح نہیں ہو سکتی، اور حقیقت میں بھی وہ شے اسی طرح ہو تو ایسا اعتقاد یقین کہلاتا ہے۔
صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ توکل کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں توکل کے معنی یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ پر ہونا چاہیے۔ مزید امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کے تعلق سے جو تعریفات بیان کی ہے اس کی تفصیل سے کچھ خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایکچول میں توکل جو ہے وہ علم، نالج، کیفیت اور عمل، ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ توکل ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی جب بندہ اس بات کو جان لے کہ فاعل حقیقی صرف اللہ ہے، تمام مخلوق، موت و زندگی، تنگ دستی و مالداری، ہر شے کو، ہر چیز کو وہ اکیلا ہی پیدا فرمانے والا ہے، بندوں کے کام سنوارنے پر اسے مکمل علم و قدرت ہے، اس کا لطف و کرم اور رحم تمام بندوں پر اجتماعی اعتبار سے اور ہر بندے پر انفرادی اعتبار سے ہے۔ اس کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں، اس کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں، اس کا لطف و کرم اور مہربانی بے حساب ہے۔ اس علم کے نتیجے میں، یعنی جو باتیں بیان کی گئی ہے، اس علم کے نتیجے میں بندے پر یقین کی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ وہ ایک اللہ ہی پر بھروسہ کرے گا۔ یعنی یہ باتیں جو ہے، یہ باتوں پر جب وہ یقین کرے گا اور یقین کرتے ہوئے اس کی ایسی کیفیت ہوں گی کہ وہ ایک اللہ ہی پر بھروسہ کرے گا، کسی دوسرے کی جانب متوجہ نہ ہوگا، اپنی طاقت و قوت اور ذات کی جانب توجہ نہ کرے گا، کیونکہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت فقط اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ یہ جو باتیں بیان کی گئی آگے، اس علم و یقین، اس سے پیدا ہونے والی کیفیت اور اس نتیجے میں حاصل ہونے والے بھروسے کی مجموعی کیفیت کا نام توکل ہے، یعنی ٹرسٹ ان اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اب یہ ہم نے توکل کے تعلق سے تعریفات یعنی ڈیفینیشن سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توکل جو ہے یہ حاصل کیسے ہوتا ہے۔ تو فتح الباری نامی کتاب ہے، اس کتاب میں جمہور علماء کرام نے فرمایا توکل اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے کیے ہوئے وعدے پر کامل بھروسہ ہو، یعنی اللہ پاک نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے اس پر ہمارا کامل بھروسہ ہو، اور اس بات پر یقین ہو کہ جو فیصلہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا ہے وہ ضرور ہوگا۔ ہاں، بقدر حاجت، یعنی جتنی ضرورت ہے بقدر حاجت رزق کی تلاش میں سنت کی پیروی نہ چھوڑے، دشمن سے بچاؤ کے لیے اسلحے کی تیاری اور مال و اسباب کی حفاظت کے لیے دروازے بند کرنا نہ چھوڑے۔ اسی طرح دیگر بچاؤ کے طریقے، تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرے، مگر یہ ضروری ہے کہ ان اسباب ہی پر مطمئن نہ ہو جائے، یعنی جو اس کے پاس ریسورسز ہے اس پر مطمئن نہ ہو جائے، بلکہ سبب و مسبب، یعنی سبب کو، ریسورسز کو پیدا کرنے والے اللہ کی طرف سے ہے اور سب امور اسی کے ارادے پر موقوف ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہاں، جب بندے کا جھکاؤ اسباب کی طرف ہو جائے، یعنی جو ریسورسز اللہ پاک نے پیدا فرمائے اس کی طرف بندے کا جو ہے وہ جھکاؤ ہو جائے، تو اس کے توکل میں جو ہے کمی آ جاتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ اتنا نہیں بلکہ اللہ نے جو چیزیں اس کو عطا کی ہے اس پر بھروسہ بڑھنے لگتا ہے، تو پھر توکل میں کمی آنے لگتی ہے۔ ناظرین، اسلاف کے مختلف اقوال کی روح میں متوکل دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی جو توکل کرنے والے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک واصل، یعنی توکل کی منزل پا لینے والا، یہ وہ ہے جو اسباب کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں کرتا، اگرچہ اسباب اختیار کرتا ہے، یعنی کہ اسباب کا استعمال تو کرتا ہے لیکن اسباب کی طرف توجہ نہیں رکھتا، توجہ اس کی ہوتی ہے اللہ پاک کے بھروسے پر، اللہ پاک پر اس کی توجہ ہوتی ہے۔ متوکل کا جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے سالک کا، یعنی توکل کی طرف بڑھنے والا، یعنی توکل کی طرف ابھی بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ ہے جس کی توجہ کبھی کبھی اسباب کی طرف ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو القاسم عبد الکریم حوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توکل کا مقام دل ہے، ظاہری افعال توکل کے خلاف نہیں، جبکہ بندہ اس بات پر پختہ یقین رکھے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح توکل اپنے اندر پیدا کیا جائے کہ
کہ جو ہے اسباب کا استعمال بھی ہو لیکن اسباب پر توجہ نہ رہے، اسباب پر بھروسہ نہ رہے، بلکہ بھروسہ اللہ پاک کی ذات پر رہے، اس پر کامل یقین رہے اور اس کی طرف سے جو وعدے ہیں اس کی وعدوں پر سچا یقین رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے کاموں میں آگے بڑھتے چلے جائے اور اللہ پاک کی مدد حاصل کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ ایک ایسی نعمت ہے اور یہ ایسا اعلیٰ وصف ہے، جب یہ دل میں کسی کے پیدا ہو جائے توکل، تو پھر وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے، جیسے آیات کریمہ میں ہم نے سنا۔ اور پھر ایسے بندے جو ہوتے ہیں وہ اس مقام کو پہنچتے ہیں کہ پھر وہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کی مکمل توجہ کا مرکز جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے۔ یہ توکل جو ہے اس کی حقیقت کے تعلق سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ توکل دلی حالت کا نام ہے اور یہ اللہ کو ایک ماننے، اس کے فضل و کرم پر ایمان لانے سے حاصل ہوتا ہے۔ توکل کے معنی یہ ہے کہ دل اپنے پروردگار پر اعتماد کرے اور اس سے مطمئن رہے، اپنی روزی کے بارے میں بلا وجہ فکر مند نہ ہو اور اسباب ظاہری میں، یعنی جو ظاہری اسباب ہے، ظاہری جو نظر آنے والے ریسورسز ہے، اس میں خلل پڑنے سے مایوس و پریشان نہ ہو، بلکہ خالق حقیقی پر بھروسہ رکھے کہ وہی رزق دینے والا ہے۔ یعنی جن چیزوں سے یہ رزق حاصل کرتا ہے ان چیزوں کی شارٹیج ہونے پر اپنے آپ کو پریشانی کی طرف نہ لے کے جائے، بلکہ اللہ کریم کی ذات پر توجہ رکھے کہ وہ انشاءاللہ الکریم ہماری مدد فرمائے گا اور رزق بھی عطا فرمائے گا، جیسا کہ اس نے ہم سے وعدے فرمائے ہیں۔ پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ توکل کیا ہے؟ فرمایا توکل یہ ہے کہ دل صرف اللہ کی طرف مشغول ہو اور اس کے غیر پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ دھیان بھی نہ دے اور اس کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے۔ اس طرح توکل حاصل ہوتا ہے۔ جن نیکوکاروں نے توکل حاصل کیا اور وہ توکل کے جس مرتبوں پر فائز ہوتے تھے اور ان مراتب کو طے کرتے کرتے وہ اس اعلیٰ منصب پر فائز ہو جاتے تھے کہ صرف اور صرف اللہ کی طرف توجہ اور کسی غیر کی طرف توجہ نہیں، انہی میں سے ایک نوجوان کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن محلب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگل میں ایک نوجوان کو نماز پڑھتے دیکھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے کہا، اس ویرانے میں تمہارا کوئی مونس و غمخوار بھی ہے، یعنی کوئی مددگار بھی ہے، کوئی خیال رکھنے والا بھی ہے؟ کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ میرے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ یہ عارفین میں سے ہیں، اللہ پاک کی معرفت رکھنے والا، اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے بندوں میں سے ہیں۔ میں نے کہا تمہارا زادِ راہ کیا ہے؟ یعنی تمہارے راہ میں تمہاری مدد کے لیے جو سامان ہونا چاہیے، ضرورت کی چیزیں ہونی چاہیے، وہ کہاں ہے؟ کہا توحید و رسالت کا اقرار، اخلاص، ایمان صادق اور پختہ توکل۔ میں نے کہا میرے بیٹے کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کہا بندے کو اس کا ساتھی یاد الہی سے غافل کر دیتا ہے، یعنی اس کا دوست جو ہے اس کو اللہ کی یاد سے گویا کہ غافل کر دیتا ہے، اور میں لمحہ بھر بھی اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر عبادت کی اس لذت سے محروم نہیں ہونا چاہتا ہوں جس سے میں اب محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اس ویرانے میں تمہیں وحشت محسوس نہیں ہوتی، ڈر نہیں لگتا؟ کہا محبت الہی نے مجھ سے سب وحشت دور کر دی، اللہ کی محبت مجھے ایسی مل چکی کہ اب کسی کا ڈر مجھے نہیں ستاتا، کسی کا ڈر مجھے نہیں آتا۔ اب میں درندوں کے درمیان بھی خوف و وحشت محسوس نہیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا تم کہاں سے کھاتے ہو؟ کہا جس رب نے مجھے ماں کے پیٹ میں رزق دیا وہی اب مجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ میں نے پوچھا تمہارے کھانے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے؟ کہا میں جہاں بھی ہوں مجھے وقت پر کھانا مل جاتا ہے۔ میرا رب میری حاجت کو خوب جانتا ہے، وہ میری حاجات سے باخبر اور میرا حافظ و والی ہے۔ میں نے کہا تمہیں مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں، اگر دوبارہ مجھے دیکھو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا اور نہ ہی میرے بارے میں کسی کو کچھ بتانا۔ اب جیسا کہ یہ حکایت بیان کی جا رہی ہے تو اس میں نوجوان کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس ہستی کا نام بھی ہمارے سامنے نہیں آیا۔ میں نے کہا جیسے تمہاری مرضی، اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہو تو بتاؤ۔ کہا ہو سکے تو غم و پریشانی کی حالت میں مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ میں نے کہا میرے بیٹے
تم مجھ سے افضل ہو، تم میں خوف خدا اور توکل مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ کہا یوں نہ کہیے بلکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ کی نمازیں اور روزے مجھ سے زیادہ ہوں گے۔ میں نے کہا مجھے تم سے کام ہے۔ کہا بتائیے۔ میں نے کہا میرے لیے دعا کرو۔ چنانچہ اس نے یوں دعا کی، اللہ پاک آپ کو ہر لمحہ گناہوں سے محفوظ رکھے، ایسا غم عطا فرمائے جس میں اس کی رضا یعنی اللہ کی رضا پوشیدہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور غم آپ کو نہ ملے۔ جیسے ہماری کیفیت ایسی ہے کہ ہم کو دنیا کے بہت سارے غم ستائے ہوئے ہیں، غم الہی، غم رسول، غم عشق، یہ کیفیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور غم آپ کو نہ ملے۔ میں نے کہا اب دوبارہ کب ملاقات ہوں گی؟ کہا دنیا میں مجھ سے ملاقات کی امید نہ رکھنا، اور آخرت میں مجھ سے ملنا چاہو تو احکام خداوندی بجا لانا، یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا، جن امور سے اس نے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے ہمیشہ بچنا۔ آخرت پرہیزگاروں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، یعنی آخرت انہی کی ہے جو پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ میں وہاں ان لوگوں میں ملوں گا جو دیدار الہی یعنی اللہ کے دیدار میں مشغول ہو گئے۔ کتابوں میں باتیں بیان کی گئی ہے کہ اگر ہمیں کوئی سب سے بڑی نعمت ملیں گی آخرت میں تو وہ نعمت ہوں گی اللہ کے دیدار کی۔ تو مجھے وہاں پانا جہاں دیدار الہی میں لوگ مشغول ہوں گے۔ میں نے کہا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ تمہیں یہ مقام حاصل ہوگا؟ کہا اس لیے کہ میں ممنوعات شرعیہ یعنی جن باتوں سے شریعت نے منع کر دیا اس سے بچتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے جنت میں اپنے دیدار کی دولت عظمیٰ سے سرفراز فرمانا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان نے چیخ ماری اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ کیسا توکل تھا، یہ اللہ پر کیسا بھروسہ تھا، اور کیسا اللہ ہی کی یاد میں مشغول ہونا تھا کہ کسی غیر کی طرف کوئی توجہ نہیں، کوئی ایسا انتظامات کا سلسلہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کھانے پینے کے لیے انتظام کیا جائے، رہائش کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ تو ایسے بھی اللہ پاک کے بندے گزرے ہیں، ان کا توکل کس لیول کا ہوگا، ان کے توکل کے درجات کس مرتبے کو پہنچے ہوں گے، آپ اور میں کچھ حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے توکل کا معیار، سٹینڈرڈ لیول غور کرنا ہے کہ ہمارا توکل کتنا ہے۔ کتنی باتوں پہ ہم جو ہے اللہ پاک پر بھروسہ ہمارا کمزور ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے ہمارا عقیدہ کمزور، کچھ ہو جائے ہمارا یقین کمزور، کچھ ہو جائے اللہ کے وعدوں پر ہمارے یعنی توجہ نہیں جاتی کہ اللہ پاک نے ہم سے کیسے وعدے فرمائے ہیں۔ تھوڑی آزمائش پر، تھوڑی تکلیفوں پر اس سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو اس نے اسباب پیدا کر کے ہماری طرف بھیجے ہیں، یعنی جن چیزوں کا استعمال کر کے ہم ہمارے ان پرابلم سے نکل سکتے ہیں، اس پر بھروسہ آ جاتا ہے۔ لیکن ان چیزوں کو پیدا کرنے والے اللہ کی طرف سے بھروسہ ہمارا کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم سب کو اللہ پاک کی طرف توکل بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس واقعے میں جیسا کہ ہمیں پتہ چلا کہ نوجوان جو تھا ایسا عبادت گزار تھا، اس کا ایسا توکل تھا، اللہ پر ایسا بھروسہ تھا کہ وہ ان چیزوں کے انتظامات میں بھی نہیں لگا تھا۔ اس کی ایک ہی توجہ تھی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ لیکن میرے پیارے و محترم ناظرین کرام، توکل کے اپنے اپنے درجے ہیں، اور ان درجات کو کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے۔ یہاں کوئی یہ بات نہ سمجھ لے کہ توکل اس بات کا نام ہے کہ کوئی روزی روزگاری نہ کرے، کوئی بھاگ دوڑی نہ کرے، کوئی مشقت ہی نہ کرے، اور بغیر مشقت کے گویا کہ سب کچھ مل جائے۔ تو اس لیے میرے پیارے اور محترم ناظرین کرام، رزق کے مختلف قسمیں بزرگوں نے کتابوں میں بیان کی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین میں رزق کی 4 کیٹیگری بیان کی ہے۔ وہ کون سے رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور ہم جس بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ کون سا رزق ہے، اس کی اپنی ایک تفصیلات ہے۔ خیر، ہم سب کو پیارے ناظرین اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے کسب حلال، روزی روزگار کے حلال ذرائع بھی اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ احادیث میں اللہ پر بھروسہ کر کے رزق کمانے کی بھی فضیلتیں بیان ہوئی ہے۔ ویسے تو ہم نماز روزوں کی، صدقہ و خیرات کی، تلاوت کی فضیلت سنتے ہیں، لیکن مال کمانے کی اچھی نیت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور وہ بھی حلال پاک طیب، ایسے مال کمانے کی احادیث میں بلکہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسب معاش یعنی روزی کمانے کی مشروعیت پر کثیر دلائل ہے، جن میں سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مرفوع حدیث بھی ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا کھانا وہ ہے
جسے بندہ اپنی کمائی سے کھائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بھی اپنے کسب سے ہی کھاتے تھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری آنچ سے زخمی ہونے سے بچائے۔ اور اللہ پاک نے ایک اور مقام پر فرمایا، پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 102 ترجمہ، اور اپنی پناہ لیے رہو، بلکہ بہت مرتبہ تو کسب معاش یعنی روزی کمانا واجب بھی ہوتا ہے۔ مثلا جو شخص کمانے پر قادر ہو اور اس کے گھر والے نفقے کے محتاج ہو تو اس پر واجب ہے کہ کمائے، نہیں کمائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ بلکہ پیارے ناظرین، اس کے علاوہ بھی احادیث میں روزی روزگار صحیح ذرائع سے، پاک ذرائع سے کمانے کی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حلال کا نوالا جو اس نے اپنی محنت مشقت سے کمایا ہو، اس طرح کی باتیں کتابوں میں منقول ہے کہ جو حلال نوالا اس کے پیٹ میں جاتا ہے، اس کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے سبب اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک نوالا حلال کا پیٹ میں اترا، پچھلے گناہوں کی معافی مل گئی۔ یعنی حلال کمانے کی اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی گویا کہ کتنی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا توکل نصیب فرمائے کہ ہم اسی پر بھروسہ کریں اور صرف اسی پر بھروسہ کریں، اور ساتھ میں ان فضائل کو پانے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، دین متین کی خدمت کے لیے روزی روزگار کے ذرائع اپنائیں۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ پاک پر توکل بھی کرے، بھروسہ بھی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ روزی روزگار کے حلال ذرائع کو بھی اپنایا جائے۔ اب ناظرین، توکل کے حوالے سے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ توکل کے احکام کیا ہے، کس وقت، کس لیول کا توکل، کس درجے کا توکل ہم کو اپنانا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پر مطلق توکل کرنا فرض عین ہے۔ واضح رہے کہ اسباب اور تدابیر کو ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لینے اور کسب یعنی رزق حلال کمانا ترک کر دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ یعنی اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ بندہ بالکل گوشہ نشینی اختیار کر لے اور کسب یعنی رزق حلال کمانا بالکل ترک کر دے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پر بھروسہ، توکل ترک اسباب کا نام نہیں۔ یعنی جو اسباب اللہ پاک نے عطا کیے ہیں، ریسورسز جو عطا کیے ہیں، جیسے روزی روزگار اپنانا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی تجارت کرنا ہے، یا کسی بھی طرح سے جو اسباب اس کے سامنے ہیں، اس کو ترک کرنے کا نام توکل نہیں ہے۔ یعنی اسباب پر اعتماد کا ترک توکل ہے۔ یعنی اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں، بلکہ اسباب پر، ریسورسز پر، جو چیزیں جس کے ذریعے وہ اپنے کام بجا لاتا ہے، اس پر اعتماد نہ کرے، ورب تعالی پر اعتماد کرنے کا نام توکل ہے۔ پھر متوکل کے اعمال کی مختلف صورتیں اور ان کے مختلف احکام ہیں، جس میں سے کچھ یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسے یقینی اسباب کو ترک کرے، ایسے یقینی اسباب کو ترک کرے جو اللہ کے حکم سے چیزوں کے ساتھ قائم ہو چکے ہیں اور ان سے جدا نہیں ہوں گے، تو وہ متوکل نہیں۔ مثلا مثال کے طور پر سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، بھوک بھی ہو اور کھانے کی ضرورت بھی ہو، لیکن بندہ اپنا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھائے اور یوں کہے میں توکل کرتا ہوں، تو ایسا کرنا یہ بیوقوفی اور پاگل پن ہے۔ ایسے غیر یقینی اسباب کو ترک کر دینا جن کے بارے میں غالب گمان ہے کہ چیزیں ان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثلا کوئی شخص شہروں اور قافلوں میں سے جدا ہو کر سنسان راستوں پر سفر کرے جن پر کبھی کبھار ہی کوئی آتا ہے، تو اگر اس کا سفر بغیر زادِ راہ کے ہو، یعنی کوئی چیزیں اس کے پاس نہ ہو، تو یہ عام شخص کے لیے تو توکل نہیں ہے، عام شخص کے لیے توکل نہیں ہے، کیونکہ بزرگان دین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ایسے راستوں پر زادِ راہ لے کر سفر کرتے، اور توکل بھی باقی رہتا، کیونکہ ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ جو ہے وہ ان زادِ راہ، ان ساز و سامان پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے فضل پر ہوتا۔ اگرچہ زادِ راہ کے بغیر سفر کرنا بھی جائز ہے، لیکن یہ توکل کا بہت بلند درجہ ہے، اور اسی مرتبے پر فائز ہونے کی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا سفر بغیر زادِ راہ کے ہوتا، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات بزرگوں کے، اولیاء کرام کے ملتے ہیں کہ وہ اس مرتبے پر ہوتے تھے کہ وہ جب سفر کرتے تو ان کے پاس کوئی زادِ راہ نہیں ہوتا۔ یہ ان کے توکل کا درجہ تھا۔ اگر کوئی شخص کمانے کی بالکل تدبیر نہ کرے تو یہ توکل نہیں، بلکہ یہ چیز تو توکل کو
بالکل ختم کر دیتی ہے۔ البتہ اگر وہ اپنے گھر یا مسجد میں ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں لوگ اس کی خبر گیری کرتے ہیں تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ سنت کے مطابق رزق حلال کمانا توکل کے خلاف نہیں، جبکہ اس کا اعتماد سامان اور مال وغیرہ پر نہ ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مال کے چوری یا ضائع ہونے پر غمزدہ نہ ہو۔ یہ بھی ایک توکل کا درجہ ہے کہ کوئی چیز اس طرح کی ضائع ہو جائے تو اس پر وہ غمزدہ نہ ہوتا ہو۔ عیالدار شخص کا، یعنی جس کے ساتھ بیوی بچے گھر والے ہیں، تو ایسے شخص کا اپنے اہل خانہ کے حق میں توکل کرنا درست نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے ہر فرد کے بارے میں توکل اپنائے۔ ان کے لیے بقدر حاجت کمانا ضروری ہے۔ اسی طرح سال بھر کے لیے کھانا وغیرہ جمع کر کے رکھنا بھی توکل کے منافی نہیں ہے، یعنی گھر والوں کے لیے اس طرح کا اہتمام کر لینا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ البتہ توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اس وقت کے لیے ضرورت کے مطابق رکھ لے اور بقیہ مال ذخیرہ نہ کرے بلکہ فقراء میں تقسیم کر دے۔ اپنے آپ کو تکلیف دہ چیزوں سے بچانا بھی توکل کے خلاف نہیں۔ یعنی ناظرین، ایک درجہ وہ ہوتا ہے توکل کا جو بہت ہی اعلیٰ ہے کہ اس میں اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اپنے لیے آگے کے لیے کچھ ذخیرہ نہیں کرتے۔ اس ضمن میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اپنے ان دو بندوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا جنہیں اس نے دنیا میں کثیر مال اور اولاد سے نوازا تھا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے اسے محتاجی کے خوف سے اپنے بچوں کے لیے چھوڑا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اگر تو حقیقت جان لیتا تو ہنستا کم اور روتا زیادہ، کیونکہ جس چیز کا تجھے اپنے بچوں پر خوف تھا میں نے انہیں اسی میں مبتلا کر دیا۔ پھر دوسرے بندے سے فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، وہ عرض کرے گا، لبیک یا رب عز و جل۔ اللہ فرمائے گا، کیا میں نے تجھے کثرت سے مال اور اولاد عطا نہیں فرمائی تھی؟ وہ عرض کرے گا، یا رب عز و جل، کیوں نہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا، تو نے میرے عطا کردہ مال کے ساتھ کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا رب میں نے اسے تیری طاعت یعنی عبادت میں خرچ کیا اور موت کے بعد اپنے بچوں کے لیے تیری عطا پر بھروسہ کیا۔ تو اللہ فرمائے گا، اگر تو حقیقت جان لیتا تو روتا کم اور ہنستا زیادہ، تو نے جو بھروسہ کیا تھا میں نے تیری اولاد کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پاک کو ہم سامنے رکھیں تو اس بات سے ان اولیاء کرام کے توکل کے درجے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ وہ جو ہیں پھر کسی چیز کا ذخیرہ نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتے تھے، اس پر توکل کرتے تھے اور آگے کے لیے کچھ جمع نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی یہ جستجو بھی نہیں ہوتی تھی، اتنی ان کی سوچ بھی نہیں جاتی تھی کہ ہم نے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، آگے کے لیے ہمارا کیا ہوگا، اور ایسوں کے ساتھ پھر جو ہے رزق چلا ہوا آ رہا ہوتا تھا۔ اس ضمن میں ایک حکایت پیش کرتا ہوں۔ سیدنا ابو یعقوب اقطع بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار مجھے 10 دن تک کھانے کو کچھ نہ ملا، کمزوری اور گھبراہٹ بڑھی تو رزق کی تلاش میں میں قریبی وادی کی طرف چل دیا۔ راستے میں ایک شلجم پڑا ہوا دیکھا، مگر یوں محسوس ہوا جیسا کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ 10 دن بھوکے رہنے کے بعد بھی یہ باسی شلجم کھاؤں گے۔ چنانچہ میں نے وہ نہ کھایا اور مسجد آ گیا۔ یعنی یہاں پر بھی دیکھیں کہ 10 دن سے بھوکے ہیں اور جستجو بھی نہیں کہ یہ مل جائے وہ مل جائے تاکہ گزارا ہو جائے۔ یہ مسجد کی طرف چل دیے۔ کچھ دیر بعد ایک اعجمی آیا اور اس نے مصری کیک، بادام اور شکر سے بھرا ہوا تھیلا میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ میں نے حیران ہو کر سبب دریافت کیا، وجہ پوچھی تو کہنے لگا، آج سے 10 روز پہلے ہماری کشتی ڈوبنے لگی تو میں نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ نے ہمیں نجات عطا فرمائی تو یہ تھیلا میں اسے دوں گا جو مسجد میں مجھے سب سے پہلے ملے گا۔ چونکہ سب سے پہلے مجھے آپ ہی نظر آئے ہیں اس لیے سامان آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس میں سے کچھ چیزیں لی اور بقیہ اس کے بچوں کے لیے اس کو واپس کر دی۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا، تیرا رزق 10 دن سے تیرا منتظر تھا، تیرا انتظار کر رہا تھا، تیرے پیچھے آ رہا تھا اور تو اس وادی میں تلاش کر رہا تھا۔
یعنی بعض اوقات پھر بزرگان دین کے ساتھ ایسے واقعات بھی رونما ہو جاتے ہیں کہ انہیں اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ اگر تلاش کرنے نکلے بھی ہیں تو رزق تو آپ کے پیچھے آ ہی رہا تھا۔ پیارے ناظرین، ہمارے ساتھ بھی ہمارے رزق کا اللہ پاک نے جو ذمہ لیا ہے، جو وعدہ فرمایا ہے، وہ پورا ہونا ہے۔ اگر ہم سب بھی کامل اللہ پاک پر بھروسہ کریں، یہ ایسی نعمت ہے، اگر توکل مل گیا تو ایک اور درجہ ہے، ایک اور اعلیٰ وصف ہے، وہ ہے قناعت، کہ جو اللہ نے دیا اس پہ راضی۔ انشاءاللہ عز و جل آگے ایپیسوڈ میں ہم اس کو بھی کور کریں گے کہ قناعت کہتے کسے اور قناعت حاصل کیسے ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رضا پر راضی، جو ہو جائے اللہ کی رضا پر راضی سے بہت سارے بزرگان دین کے معمولات میں ایسے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ ان کی کوئی چیز چلی جاتی، کوئی نقصان ہو جاتا، اس پر وہ مسکرا دیتے ہیں، اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کام میں اگرچہ میری رضا نہیں ہے لیکن میرے رب کی رضا ہے اور میرے رب کی رضا پر میں خوش ہو رہا ہوں۔ تو ناظرین، ہم سب اپنے اندر توکل کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ پر بھروسے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، توکل اللہ کرے کہ ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ آئیے آخر میں توکل اپنے اندر لانے اور اسے بڑھانے کے تعلق سے کچھ مدنی پھول، کچھ باتیں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے ہمارے توکل میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ توکل حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو بزرگان دین نے توکل کے تعلق سے فرامین بیان کیے ہیں، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اسی میں سے کچھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سیدی قطب مدینہ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی پیارے خلیفہ اور میرے پیر و مرشد مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کے پیر و مرشد علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی پیارا ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، یعنی طمع نہیں، خواہش بھی نہیں اور منع بھی نہیں، یعنی کوئی دے تو یہ بھی نہیں کہ منع کرتے پھریں، اور پھر یہ بھی ہے کہ جمع نہیں، جمع بھی کر کے رکھنے کا ذہن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ایک توکل کا ایک انداز ہے کہ خواہش بھی نہ ہو، کوئی دے تو قبول بھی کر لیا جائے، اور پھر وہ یہ ہے کہ جب دے یا کوئی اسباب بنے تو جمع کر کے رکھنے کی خواہش نہ ہو۔ حضرت سیدنا حمدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توکل اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کا نام ہے۔ توکل ہے اس کا مطلب اللہ سے تعلق مضبوط ہے، اور توکل کمزور ہے، اللہ سے تعلق کمزور ہے۔ سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اس طرح ہو جس طرح مردہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے، وہ اسے جس طرح چاہے الٹ پلٹ کرتا ہے۔ سیدنا ابو عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر وقت اللہ سے تعلق قائم رہنا توکل ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے فیصلے اور احکام کے سامنے سر جھکانا یہ توکل ہے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اسی پر اکتفا کرنا توکل ہے۔ اسی طرح توکل اپنے اندر بڑھانے کے لیے ہمیں جو ہے رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین کو مضبوط کرنا ہوگا، اس یقین کو بڑھانا ہوگا کہ بندہ رزق اور دیگر ضروریات کے متعلق اللہ کے ضامن اور کفیل ہونے کا تصور رکھے کہ اللہ ضامن ہے، اللہ کفیل ہے، اور اللہ کے کمال علم، اس کی کمال قدرت کا تصور کرے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ خلاف وعدہ، بھول، عجز اور ہر نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ جب ہمیشہ ایسا تصور ذہن میں رہے گا تو ضرور اسے رزق کے بارے میں رب تعالیٰ پر توکل کی سعادت نصیب ہوں گی۔ توکل حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم توکل کے فضائل پر غور کریں کہ توکل جو اپناتا ہے اس کو کیا کیا ملتا ہے۔ توکل کرنے والا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ توکل کرنے والا لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ توکل کرنے والے کو اللہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ توکل کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ توکل کرنے والے کو دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہے۔ توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جب کسی کے ایمان پر حملہ آور ہوتا تو سب سے پہلے اس کا اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین کمزور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پر کامل بھروسہ رکھیے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ میری ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا حال تو ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے،
اور وہ صرف متوکلین ہی میں ہے، یعنی جو اللہ پر توکل کرتے ہیں انہی میں ہے جن کا ایمان محفوظ ہے۔ اسی طرح ناظرین، توکل بڑھانے کا، توکل اپنانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرسکون اور خوشحال زندگی گزاری ہے۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنا، فکر میں رہنا، آگے کیا ہوگا، ابھی کیا ہوگا، وہ جو ہوا تھا اس کا کیا ہوگا، تو یہ اپنے آپ کو جو ٹینشن میں رکھنا جو ہے یہ نقصان پہنچاتا ہے، اور اس سے توکل ہمارا کمزور ہوتا ہے۔ خوشحال زندگی گزاریے، پرسکون زندگی گزاریے، ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ اپنے آپ کو مطمئن رکھیے۔ وہ کریم ہے، وہ رب کریم ہے، وہ رزاق ہیں، اس نے وعدہ فرمایا ہے وہ رزق دے گا اور ضرور دے گا۔ آپ اور میں ہم سب غور کریں کہ دنیا میں کیسے کیسے حالات رونما ہوئے، کیسے کیسے معاملات ہمیں درپیش ہوئے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم ایک عرصے دراز تک لاک ڈاؤن کے معاملات سے گزرے۔ ہم سب تصور کریں کہ کبھی ایک دن، ایک رات ہماری کوئی ایسی نہیں گزری کہ اس رب کریم نے، اس رزاق نے، اس کافی نے، اس اللہ نے ہمیں کبھی بھوکے پیٹ سلایا ہو۔ وہ رزاق ہے، اس نے ہمیں رزق دیا اور ہمارا گزر ہوا۔ ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بھی بھوکے پیٹ نہیں سویا۔ تو وہ کریم ہے، مطمئن رہیں، خوشگوار زندگی گزاریے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ اکثر مجلس میں فرمایا کرتے تھے، اپنی تدبیر اس ذات کے سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی فقط اللہ رب العزت پر توکل کر تو راحت پائے گا۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو ایک قلبی طور پہ بھی راحت محسوس ہوتی ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کمزور ہے تو پھر بندہ ٹینشن میں پڑا ہوا رہتا ہے۔ تو قلبی طور پر، ذہنی طور پر پرسکون رہیے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی توکل ملے گا۔ اور توکل حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے تجھ پر توکل کرنا سکھا دے، مجھے تیرا توکل، تجھ پر بھروسہ کرنا، تجھ پر اعتماد کرنا یہ نصیب ہو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس طرح دعا مانگیں گے تو اس کی برکت سے بھی ہمیں توکل ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ناظرین، جب بھی کبھی ہمیں اس طرح کی آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے تو ہمیں توکل تو اپنانا ہے، اللہ پر بھروسہ تو کرنا ہے، لیکن اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور پھر کچھ وظائف بھی اپنا لینے چاہیے۔ اس ضمن میں ایک حدیث پاک اور کچھ باتیں بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو تو یہ پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ غمگین ہوتے تو اپنے سر اقدس اور داڑھی مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرتے اور گہرا سانس لے کر فرماتے، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسبی اللہ ونعم الوکیل ہر خوف زدہ کی امان ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو اور وہ 450 مرتبہ 450 ٹائمز حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے تو اللہ پاک اس سے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہو تو کیسے بڑے کارساز کا۔ اللہ کارساز ہے، اللہ کام بنانے والا ہے، تو پھر کیا فکر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا توکل نصیب فرمائے اور توکل کی اعلیٰ صفات ہمارے دل میں اللہ پاک پیدا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت ہی خوشی سکون ہے، یہ شیطان کو مات ہے، یہ سنتوں کا راستہ راہ نجات ہے۔